بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 211 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 اور 190 پڑھیں گے۔ اس کا آغاز کرنے سے پہلے ایک آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی مزید ویڈیوز ہیں ان کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ قرآن پاک کو رنگوں کی مدد سے بغیر گرامر کے سمجھنا بہت آسان ہے، اور جتنا ہم سبق پڑھتے ہیں اس کی تشریح جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہوتی ہے، اس کو بھی ضرور دیکھا کریں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے رنگوں کی مدد سے دو اسلوب ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے آپ پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ اس میں 3 رنگ دیے گئے ہیں۔ سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ آپ 3 رنگ دیکھیں، ان تینوں کا نیچے اسی رنگ کے اندر ترجمہ کیا ہے۔ واو کا معنی اور ہے، للہ، لام جو ہے یہ مکسور، اس کا معنی کے لیے ہے، اور لفظ اللہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو جو بھی لفظ ہوگا اس کا اسی رنگ کے اندر ترجمہ ہوگا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ تو یہاں پہ 1 نمبر اوپر دیا ہوا ہے، نیچے آپ دیکھیں یہ تمام تر قوانین ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے وہ تمام لیسن نہیں دیکھے تو ان کو آپ ایک مرتبہ ضرور اچھی طرح سمجھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ اور مزید آسان ہو جائے گا قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا۔ تو یہاں پہ الف اور تا، بڑی تا، یعنی اسم کے ساتھ جمع مؤنث کی علامت ہے، الگ ترجمہ ان کا ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 کلر ہیں، لیکن نیچے جو ترجمہ ہے وہ 2 کلر میں ہے، یا تو بلیک ہے اور اس کے علاوہ نیلا ہے۔ سرخ رنگ کے اندر یہاں پہ اس لیے آپ کو معنی نہیں نظر آ رہا، یعنی جہاں پر بھی اگر کوئی چیز کمی پیشی ہے تو اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، اچھی طرح آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض، اور زمین کے، واختلاف اللیل، اور آنے جانے میں رات اور دن کے، لآیات، البتہ یقیناً نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ تو اس میں 3 رنگوں کا استعمال جو کیا گیا ہے، اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، جو پہلا اسلوب تھا اس میں کالا رنگ اصل لفظ کے لیے تھا، لیکن یہاں پہ جو الفاظ آپ کو اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں وہ کالے رنگ کے اندر نظر آئیں گے۔ نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، اور جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے، جن کو آپ مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، یقین نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں قرآنی الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت۔ یہ جو تقریباً 65% الفاظ ہیں نا، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم اردو کے اندر روزمرہ اپنی گفتگو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا انتہائی آسان ہو جائے گا، تھوڑا سا اگر آپ سمجھیں تو۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے السما، ملک سے، یعنی ملک، ملکیت، السماوات والارض، ارض و سما، ٹھیک ہے، اسی طرح عرض، شیء، شیء، اشیاء، یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے، اگر میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان کو پڑھتا جاؤں تو کافی وقت چاہیے، یا آپ اگر تھوڑا سا توجہ کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللیل، یہ عربی کا لفظ ہے تو ہم لیل و نہار اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔
اس طرح نہار یا نہار منہ، نہار لیل و نہار، یذکرون ذکر، ذاکر مذکورہ تذکرہ، یعنی یہ جتنے بھی الفاظ ہیں قرآنی الفاظ ہم ان کو اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں. اگر تھوڑی سی ہم توجہ کریں تو ہمارے لیے نہایت ہی آسان ہوگا قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا. امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کہ اس کے اندر ضرور پوچھیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.